Thank you so Okay. much, Zia, for joining. As I told you, मैं चाह रही थी कि जो जर्नलिस्ट इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं फील्ड में, ये इतना एक ज़रूरी वक्त है, इट्स एन इम्पोर्टेंट मोमेंट इन हिस्ट्री, तो मैं इसको किसी तरह डॉक्यूमेंट करना चाह रही थी इन कॉन्वर्सेशंस के साथ. तो शुक्रिया आपने जो है हमें ज्वाइन किया है. Welcome. आपका जो है एक्सपीरियंस हम सब जानते हैं बहुत है मदरसा रिपोर्टिंग में, मिलिटेंसी में, टेररिज्म में. तो ज़ाहिर है इनका इस वक्त कोई ख़ास कनेक्ट कोरोना से नहीं है, लेकिन मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रही थी वो ये है कि मैं अपने आप से पूछ रही थी कि मैंने एक शिफ्ट नोट किया है मीडिया में जब से ये रिपोर्ट शुरू हुई कि आरिफ अलवी साहब मौलवियों से बात कर रहे थे, उनके साथ जो नेगोशिएशन हुई तरावी पे, और वो जो है नेगोशिएशंस did not go very far and the cleric said कि वो तरावी हो रही हैं, मस्जिदें खुल रही हैं, मस्जिद में लोग जा रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं. तो मुझे लगा एक मीडिया में एक शिफ्ट मैंने नोट किया कि लोग मीडिया में नाराज हो रहे हैं and they're quite aggressive in their reporting on this subject. क्या ये मेरा असेसमेंट सही है? बिल्कुल आपकी असेसमेंट सही है. पहली बात तो ये है कि कोरोना का बिल्कुल लिंक्ड है. अच्छा, जो सॉरी. मजहबी नहीं, टेररिज्म से नहीं है, मगर जो मजहबी जमातें हैं जी जी या जो मजहबी अफेयर्स है उससे दो तीन वजह है. एक तो आपने खुद बताया कि जैसे चूंकि पूरी दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में तमाम ममालिक ने, मिडिल ईस्ट ने, टर्की ने, इंडोनेशिया ने मस्जिदें बंद की ताकि लोग वहाँ, मतलब कोरोना वायरस स्प्रेड ना हो, तो मस्जिदें बंद की, तरावी पर बैन नहीं लगाया, लोगों से कहा कि आप घर जाए, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया. पाकिस्तान और नाइजीरिया दो वाहिद मुल्क है जहां पर बड़ी मुखालफत हुई इन चीज़ों की. सही है. इसकी काफ़ी वजूहात है. इसकी वजूहात ये कि एक तो ये कि पाकिस्तान में कभी भी लिविंग हिस्ट्री में हमने कभी नहीं देखा कि जैसे दीगर मुल्कों में, मिडिल ईस्ट में या और मुल्कों के अंदर मजहबी जो अफेयर्स हैं, मस्जिद या मदरसा, ये स्टेट के कंट्रोल में. सही है. मस्जिदें भी, उसको फंड भी स्टेट करती है. उनके एक मुफ्ती आजम होता है जो सरकारी होता है. सही है. जो ग्रैंड क्या कहते हैं, मुफ्ती. और वहां पर सेट की बुनियाद पर या मसले की बुनियाद पर नहीं होते, एक ही स्टेट का अपॉइंटेड बंदा होता है. पाकिस्तान का मसला एक और है. पाकिस्तान में तो एक मदरसे और मसाजिद ये स्टेट की कंट्रोल से बाहर है. सही है. दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा भी है. आपने खुद अभी जो रिसर्च की थी, आपको अंदाजा हुआ कितने कितने नंबर्स हैं. सिर्फ देवबंदी मसलक के 12,000 बड़े बड़े मदरसे हैं, और जो छोटे मोटे गलियों में है वो उसके अलावा है. तो इतना बड़ा नंबर है जो स्टेट के ना कंट्रोल में है, ना उसकी रजिस्ट्रेशन है, ना उनको डेटा पता है कितने हैं कितने नहीं है. तो ये तीसरी बात ये कि हमारे यहाँ चूंकि मसले की बुनियाद पर मदरसे भी है, और मसले की बुनियाद पर हमारे फिर हर मसला के अपने मुफ्ती आजम जी या उनके अपॉइंटेड मौलवी भी है. जी जैसे जब देवबंदियों की बात आती है तो तकी उस्मानी आगे हो जाते हैं जी उनका नुमाइंदा बन के. बरेलियों की बात आती है तो मुनीब रहमान आगे हो जाते हैं. जी इस तरह शिया मसले के अपने कुछ लोग हैं. तो ये कि इसके अंदर स्टेट को बड़ा मसला हुआ जब उन्होंने कोशिश की कि हम इन्फोर्स करें, लिमिट करें जो कंग्रेगेशन है या नमाज है ख़ासतौर पर जुम्मे की, तो उनको बड़ा वो फेस करना पड़ा. मतलब इसके अंदर भी क्लास का बड़ा मसला था कि कच्ची आबादियों में नमाजें होती रही, और जो पोश एरियाज है, अपर मिडिल क्लास के इलाके, वहाँ पर भी लोगों ने ओबे किया है ना. तो ये हमने देखा कि वो बड़ी मज़ामत हुई. कराची के अंदर तो बाकायदा पुलिस पर अटैक भी हुए. जी इस्लामाबाद के अंदर लाल मस्जिद चलती रही, उन्होंने कहा कि कोई आए कि रुकाए. केपी के अंदर मैं उस दिन पढ़ रहा था तो सब ज़्यादातर मस्जिदें खुली हुई थी. तो ये कि फिर बाद में हमने देखा कि आरिफ अलवी ने मिले उनसे कि उनकी रिक्वेस्ट की, उनकी बात मानी कि आप मस्जिदों में जाएं, लेकिन आप एसओपी का ख्याल रखें, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग मानेंगे नहीं. तो हमने देखा कि स्टेट ने बाकायदा उनकी डिमांड मानी. जी. लेकिन जिया, आपके ख्याल में जब मीडिया रिपोर्ट करती है, क्या मीडिया जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, क्या उसको एम्फेसिस देती है, उसको समझाने की कोशिश करती है? क्योंकि मुझे पोलैरिटी नजर आ रही है आम कॉन्वर्सेशन में या मीडिया में भी. अगर मैं देखूं तो एक डिसडेन की तरह उस पे जो है कहा जाता है कि ओ मौलवी इज XYZ, इस तरह. क्या हमने कोशिश की है
میڈیا والوں نے کہ ان کی طرف کے سوال، ان کی طرف کے سائڈ ہم صحیح سمجھ سکیں؟ میرے خیال میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی. ہمارے یہاں میڈیا کا جو بڑا طبقہ ہے، مطلب ہمارے یہاں ایک تو مذہب جس کو ہم کہتے ہیں مذہبی رپورٹنگ یا مذہب کی رپورٹنگ، کیونکہ یہ سارے مذہبی افیئرز ہیں، جی تو اس کی میرے خیال میں کچھ ہی لوگ ہیں جو اس کو اچھی طرح رپورٹ کرتے ہیں. جی اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے بائسز ہوں گے ہمیں اس کو سائڈ پر رکھ کے اس کی رپورٹنگ کرنی ہوگی پہلے. صحیح ہے نا؟ جی اگر ہم پہلے سے پری آکوپائڈ جائیں گے بائسز کے ساتھ تو پھر وہ پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس رپورٹنگ کے اندر. آپ نے خود ابھی مجھے معلوم ہے جو آپ اور آپ کے اسٹوڈنٹس نے کافی کام کیا ہے مدرسے ریفارمس جی جی پہ جو کی، تو آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑی ایک فیلڈ ہے. جی مطلب بڑے بڑے مدرسے ہیں جہاں پر 5-6 ہزار بچے پڑھ رہے ہیں. یہ خود ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے ہیں. صحیح ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اب چونکہ یہ پاکستان یا مسلم ورلڈ کی ایک حقیقت ہے، لوگ بیچتے ہیں اپنے بچوں کو بیچتے ہیں. اب جتنا کہے کہ یار مدرسوں میں کمپیوٹر پڑھائے، مدرسوں میں لبرل سائنسز پڑھائے، جو پیرنٹ اپنا بچہ بھیج رہا ہے مدرسے میں وہ اس لیے نہیں بھیج رہا کہ کمپیوٹر پڑھے، وہ اس لیے بھیج رہا ہے کہ یہ جا کے یہی پڑھے، کیونکہ اس کے جب یہ پڑھے گا، جب یہ حافظ قرآن بنے گا تو میں اور میرے وائف اور میرے فیملی اس کے چکر میں ہم جائیں گے جنت. تو اس کا بڑا ایک اس کی سمجھنا پڑے گا کہ اس کی اپنی پولیٹیکل اکانومی ہے، اس کی اپنی جو کیا فیکٹرز ہے کہ لوگ پیرنٹس کیوں بیچتے ہیں اس کو. تو ہمارے لوگ اکثر کوشش نہیں کرتے ہیں. ہم نے ابھی کرونا وائرس کے اندر ہم نے دیکھا 2 چیزیں بہت ڈسکس ہوئی، ایک تبلیغی جماعت جی اور ایک شیعہ زائرین. صحیح ہے. اب ہم نے دیکھی رپورٹنگ کے اندر جو بڑی چیز مس تھی کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت بیسیکلی ہے کیا، یہ آپریٹ کیسے کرتی ہے. صحیح ہے. یہ زائرین کا چکر کیا ہوتا ہے، یہ کیسے مطلب. تو لوگوں نے وداؤٹ بودرنگ ٹو انڈرسٹینڈ دیئر آرگنائزیشنل اسٹرکچر ٹویٹر پہ اور شروع کر دیا کہ بھائی یہ پھیلا رہے، یہ پھیلا رہے. بھائی لیکن ہر چیز ضیاء سوری ٹو انٹرپٹ، ٹویٹر پہ جو ہو رہا ہے وہ تو سوشل میڈیا کی اوپینینز ہیں. میں اس کی وہ اپنی طرف وہ میں صحیح ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا میں اسی طرف آ رہا ہوں کیونکہ سوری. ہمارے میڈیا جو ہے آج کل میڈیا میں یہ ہو گیا، اسپیشلی جو ویب سائٹیں ہیں یا ٹی وی جو ہے وہ بیسیکلی ٹرینڈ اٹھا رہے ہیں ٹویٹر یا سوشل میڈیا سے. جو چیز وہاں ڈسکس ہو رہی ہوگی وہ اس کے اٹھاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ وہاں بھی ایک مخصوص کلاس کے لوگ ہیں جو بالکل گراؤنڈ سے، سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی جو ہے ظاہر ہے کلاس سے واقف نہیں ہے. تو وہ ہم کیا کرتے کہ ان اوپینین کو جو ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں اس کو ہم اس کو اٹھاتے، کیونکہ اب ہم بھی ہمارا میڈیا بھی بیسکلی ڈیجیٹل ہو رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جو چیز چل رہی ہو سوشل میڈیا پہ تو آپ اس کو جب لکھتے ہو یا اس کو ڈسکس کرتے ہو تو اس کے پھر آپ کو لائکس یا بہت مطلب اس کی ریٹنگ آپ کی بڑھتی ہے. جی تو یہ کہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایکسپرٹ سے بات نہیں کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں ان تنظیموں کو کہ یہ ہوتے کیا ہیں، یہ آپریٹ کیسے کرتے ہیں، اس کی ہسٹری کیا ہے. مطلب کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تبلیغی جماعت جو ہوتی ہے پورے سال چلتی رہتی ہے. وہ جو جماعتیں آلریڈی نکل چکی تھی سال کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، تو وہ کیسے مطلب دے ور دا مڈ ان دا، وہ بیچ میں ہی تھے کہ کرونا وائرس کا وبا آئی. پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ وہ زائرین کے بارے میں تھا کہ یار یہ کیوں آ رہے ہیں، یہ دے پاکستانی سٹیزن، دے ول کم بیک. وہ آپ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کوئی کوارنٹائن کریں. وہ تو آئیں گے بھی، ان کا ملک ہے، وہ تو گئے تھے ایک مذہبی اس کے لیے، ان کو تو آنا تو ہے، ان کا ملک ہے، اور وہ اگلا ملک کیوں رکھے ان کو. تو ہماری یہ بڑی مسنگ تھی. اور ہم نے پھر ہم کیا کرتے گئے کہ ہم اس کو نا بڑا نیگیٹولی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو تو اس ہمارے میں ہاں ہمارا فیکٹ چیکر کہاں ہے؟ ہمارا فیکٹ وہی کہہ رہا ہوں، ہمارے فیکٹ چیکر نہیں ہے. نیوز مینیجر کہاں ہے؟ نیوز ایڈیٹر کا رول کیا ہے؟ اسائنمنٹ ایڈیٹر کا رول کیا ہے؟ یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے پھر؟ ویئر از آل دا انفارمیشن مسنگ؟ کیونکہ یہ تو جرنلزم کا بیسک رول ہے. میں جو پڑھاتی ہوں اٹ ہیز ٹو بی، اب ہم آبجیکٹو رپورٹنگ کے بجائے ہم فیئر رپورٹنگ یا بیلنس رپورٹنگ کی جو بات کرتے ہیں، ون پرسپیکٹو، سیکنڈ پرسپیکٹو، فیکٹ چیک اٹ، یہ چیزیں آئی انڈرسٹینڈ کیونکہ اتنی تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو اس میں کیا فیئرنیس کا رول کہاں ہو گیا؟ اس میں نہ فیئرنیس ہے، نہ اس کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جو بیلنسنگ کرتے ہیں، نہ وہ ہے. ایک ون سائیڈڈ چیز چل رہی ہوتی ہے. زیادہ تر اسٹیٹ کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، جو اسٹیٹ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جو سی ایم نے کہہ دیا یا پی ایم نے کہہ دیا یا جو انٹری منسٹر نے کہہ دیا. بھئی آپ جا کے ان سے بھی بات تو کریں جو افیکٹ ہو رہے ہیں، ان کی بات سنیں جو جی وہاں سے آ رہے تھے، جو تفتان بارڈر پہ ہو یا تبلیغ
کیا گزر رہی ہے, تو ہم نے ان کی وہ کی نہیں, ہم نے تو فیئرنیس کا تو بالکل. دوسری بات یہ کہ اتنا یہ جو 3-4-5 سالوں کے اندر ٹی وی کے بوم کے ساتھ اور ڈیجیٹل میڈیا کے بوم کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ نو ون از بودرنگ ٹو دس فیئرنیس, اینڈ اس کے چکر میں کوئی پڑتا نہیں ہے, کیونکہ اس میں ایک تو چاہیے ہوتا ہے آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ, تھوڑا سا اس کے اندر ریسرچ ورک چاہیے ہوتا ہے کہ پہلے لکھنے سے بولنے سے پہلے تو ریسرچ تو کریں. تو اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف ایک چیز اتار لی کہ اب حیدرآباد کے اندر 110 تبلیغی میں کرونا وائرس ڈائگنوس ہوا ہے, اور بس وہی چل رہا ہوتا ہے. تو ہیلتھ منسٹر سے یا ہیلتھ کے پی آر او سے بات کریں, یار آپ جا کے ان سے بھی بات کریں جو وہاں پر لوگ ہیں, آپ ان سے ان کے کیا مسئلے ہیں, تو وہ بالکل وہ مسنگ ہے. تو نہ ہی فیئرنیس ہے, اور یہی وجہ ہے کہ مطلب اب اسی میں آ جائیں یہ جو مساجد یا جو مدارس کا جو مسئلہ ہے کہ وائی آر دی اپوزنگ, ان کو بھی کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیوں, ان کی جو کچھ چیزیں اب سن تو لینا, صحیح ہے نا بھائی, ان کا سارا یہ رمضان اور شعبان کا جو مہینہ ہوتا ہے, 2 اسلامی مہینے, یہ ہوتی ہے مسجدوں کی اور مدارس کی. چونکہ پاکستان میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں مسجدیں اور مدارس اپنے اس پہ چلتے ہیں, صحیح ہے, یہ کوئی سرکاری فنڈنگ نہیں ہوتی, یہ سیلف فنڈنگ ہوتی ہے. تو یہ 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ فنڈنگ اکٹھا کرتے ہیں پورے سال کے لیے. آپ نے آ کے انہی مہینے میں کرونا آ گیا, تو جو اس کے ڈونر تھے انڈسٹریلسٹ یا فیکٹری اونرز, انہوں نے پیسے دے دیے چیریٹیز کو جو راشن ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے, تو ان کا تو مسئلہ ہوگا. یہ تو اپوز کریں گے کہ بھئی اگر آپ نے ہماری تراویح بھی روکوا دی اور جو رمضان کی مساجد کی وہ بھی روکوا دی, تو ہمیں پیسے کہاں سے آئے گا. تو ہم نے ان کا جو اکنامک سائیڈ ہے وہ ہم نے مس کیا, صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ سو سوری ضیا, آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, سو سوری. میں نے ایک پیراگراف نکالا تھا آپ کی نیو یارک ٹائمز اپریل 23 کی جو سٹوری ہے, جس میں آپ نے اسی موضوع پہ, میں اس کا ذرا پڑھنا چاہ رہی تھی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ آپ نے تھوڑا سا آلریڈی کہا ہے. While clerics acknowledge that their mosques are perfect vectors for the coronavirus's spread, worshippers gather to perform ablutions together before cramming into the mosques shoulder to shoulder in supplication. They say they have to protect their bottom line, money and influence, جس پہ آپ نے کہا. اور تھوڑی دیر بعد آپ امین صاحب کو کوٹ کر کے یہی کہتے ہیں, he's saying clerics don't want to lose their social and political control over society. They fear if Muslims don't come to the mosques, they will lose their power, their influence. ہاں, میں اسی پہ تھوڑا فالو سوال کرتا ہوں. جی. لندن کی 7/7 بومبنگ کے بعد مشرف دور میں جب کوشش کی گئی مدارس کو ریگولیٹ کرنے کی, تو آپ نے دیکھا کہ سارے مسلکوں کے مدارس ایک ساتھ ہو گئے اور انہوں نے ایک تنظیم بنائی, اپنی تنظیمات مدارس پاکستان, کہ بھئی ہمارے افیئر کے اندر کوئی وہ نہیں کرے گا. یہی بات ہے کہ وہ جب آپ چاہتے ہو کہ ہم ان کے انفلوئنس کو کم کرنے کی کوشش کریں, تو یہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مثال کے طور پر آپ جو مسجد کے اجتماع لے لیں یا رمضان میں تراویح لے لیں, جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا مذہبی تو اس کی جتنی تنظیمیں ہوگی, مثلا دیوبندی اسکول آف تھاٹ میں ہم آتے ہیں, تو ایک ہوگی مسجد, ایک ہوگی تبلیغی جماعت, ایک ہوگی وفاق المدارس العربیہ جو دیوبندی مدارس تنظیم ہے, طرف آ گئی JYF یا اور دیوبندی جماعتیں, مذہبی جماعتیں جن کی بڑا اسٹرانگ بیس ہے, اور ساتھ ساتھ جتنے بھی سیکٹ بیس جماعتیں ہیں. تو پھر کیا ہوتی ہے, ان مسئلوں پہ سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, صحیح ہے. یہی مسئلہ ہم نے دیکھا بلاسفیمی کے اوپر جو پولیٹکس ہو رہی تھی بریلوی پارٹیوں کی جانب سے, تو اس کے اندر بھی سارے ایک ساتھ ہو گئے تھے, چاہے وہ TLP ہو, چاہے سنی تحریک ہو, یا چاہے وہ جو, تو ایسی ایشوز ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دیئر انفلوئنس اینڈ پولیٹیکل پاور. تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ یہ ان کی ایک اسٹریٹ پاور ہے, یہ اب آپ کوئی مانے نہ مانے یہ ایک اسٹیک ہولڈر ہیں, ان کی پارلیمنٹ میں سیٹیں ہیں جی, اور یہاں پر کافی لوگ ہیں جو مذہب کے نام پر ووٹ دیتے ہیں, مذہب کے نام پر چیریٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں. اب کراچی کی مثال لیں تو میرے خیال میں ان چیزوں کو کور کرنے سے پہلے ایک تو آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, اور یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ اسپیشلی صحافیوں کے لیے اس ٹائم معلوم ہوگی جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں, آپ لوگوں سے ملتے ہیں, صحیح ہے. جب آپ انٹرویو کرتے ہیں تو آپ کچھ ٹائم تک اپنے جو ہمارے اپنے جو بائسز ہوتے ہیں اس کو سائڈ پہ رکھ کے آپ جب بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھتے ہیں, وہ آپ کو چیزیں بتاتے بھی ہے. آپ لوگوں نے فیلڈ میں نوٹ کیا ہوگا, ابھی جو آپ لوگوں نے کام کیا ہوگا, کہ وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ ایک ریفرنس ہوتا ہے. آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہی از ڈوئنگ ویری بیلنس رپورٹنگ, مطلب ہم سے بھی بات کر رہے ہیں اور ان سے بھی بات کر رہے ہیں, تو وہ کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جب آپ ون سائڈ رپورٹنگ کرتے ہیں
وہ پھر کہتے ہیں کہ یار آپ تو بالکل ہمارے خلاف ہے، یا آپ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یا آپ کا کوئی اپنے کوئی بائسز ہیں. تو میرے حال میں مذہبی معاملات کو کور کرتے وقت ہمیں اپنے بائسز سائڈ پہ رکھنا چاہیے، ان کا بھی موقف لینا چاہیے، اور تھوڑی سی ریسرچ ہوا کرنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے. ہمارے پاس کافی ایکسپرٹس موجود ہیں، کافی لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، کافی تنظیمیں ہیں جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، جو بات بھی کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کوڈ نہیں ہوتے ہیں. ایک کچھ مخصوص چہرے ہیں، کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ جو مذہبی جماعتیں یا مذہبی اداروں کی جو پولیٹکس میں جو چینج آ رہا ہے ٹائم ٹو ٹائم، وہ نہیں دیکھ رہے کتنا چینج آ رہا ہے. مطلب ہر 1-2 سال بعد کوئی نیا واقعہ آتا ہے، کمپلیٹلی انٹائر ڈائنامکس آف دا ریلیجیس پولیٹکس. ضیاء، آپ جس بات کر رہے ہیں، میں بتا دوں لوگوں کو کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک انٹرنیشنل رپورٹنگ اسٹوری پروگرام میں ایک اسٹوری پر رپورٹنگ کر رہی ہوں، مدرسہ ریفارمز پاکستان پہ. یہ اسٹوری میں سپروائز کر رہی ہوں. میرے 3 اسٹوڈنٹس، ان کو 8 مہینے ہو گئے ہیں. یہ پورا اسائنمنٹ 1 سال کا ہوگا. 3 اسٹوڈنٹس آن 1 اسٹوری 1 سال کا. تو ہم نے کراچی میں بہت رپورٹنگ کی ہے، بہت ٹائم اسپینڈ کیا ہے. میرے اپنے جو بائسز تھے وہ بھی میں نے کنفرنٹ کیے ہیں، اور میں بہت سارے لوگوں سے ملی ہوں. اور میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ذہن میں کہ شاید، کیونکہ جو میرا پرسنل تجربہ ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کہ شاید جیسے ہم جینڈر سینسٹیوٹی رپورٹنگ کرتے ہیں، شاید ہمیں اسی طرح کی چیز مجھے کچھ سوچنی چاہیے اباؤٹ ریلیجن، کہ ایک نی جرک ریاکشن لوگوں کا ہوتا ہے دونوں طرف سے. لیکن اب کیونکہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ڈیٹا بھی آ رہا ہے کہ شاید پیک آنے والا ہے پاکستان میں، یا نمبرز بڑھیں گے. اسی کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہوں. ایک غصہ بھی آ رہا ہے کہ مسجدوں کی وجہ سے. اس میں ایک خرچہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو آپ بات کرتے ہیں فیلڈ رپورٹنگ، اس وقت رپورٹر جو اسینشل ورکر ہے اس کی لائف تھریٹ میں ہے کہ وہ کہاں جائے، کیسے جائے، کس لوگوں سے ملے. تو جنرلی رپورٹنگ، اور خاص طور پہ اس موضوع پہ، اگر وہ ماسک نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں وہ ایک ویکٹر ہے، تو پھر رپورٹنگ کس طرح کر پائیں گے؟ واٹ از اے فیئر وے ٹو رپورٹ؟ اس پہ پھر یہ کہ ایٹ لیسٹ جب آپ نے فیلڈ رپورٹنگ کی ہوتی ہے تو آپ کے پاس نمبرز ہوتے ہیں لوگوں کے، صحیح ہے نا. آپ کو یہ پتا ہے کہ یار یہ دیوبندی اسکول آف تھاٹس کے یہ مذہبی جماعتیں ہیں یا یہ مدارس ہیں. سو آپ ان سے ان فون، یا آج کل تو سب واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ ٹی وی انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں یو کین انٹرویو دیم آن دا فون، صحیح ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ کے پاس یہ نمبرز بھی ہو اور آپ کے پاس آلریڈی کوئی نالج ہو ایشو کی، تو میرے خیال میں اس کرونا وائرس کے اندر سیفلی وی کین گیٹ دیئر ورژن آلسو کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اور آپ اسٹوڈنٹس کو کس طرح ایڈوائز دیں گے اگر اس بیٹ میں آنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح ہے؟ کوئی چانس ہے یا they just have to wait it out؟ ابھی صحیح موقع نہیں ہے کرنے کے لیے؟ نہیں کافی میرے خیال میں ہمارے یہاں تو ایک یہ کہ پاکستان میں جیسے دنیا بھر میں ایک بیٹ انٹروڈیوس ہوئی ہے، ریلیجن بیٹ یا ریلیجن رپورٹرز نا. میرے خیال میں اس کی بہت سخت ضرورت ہے پاکستان میں. یہ سینسیٹیو بھی ہے بہت زیادہ، لیکن کیئرفلی کوئی بندہ کرے تو یہ اٹ از ویری امپورٹنٹ بیٹ. میرے خیال میں اخباروں کو، ٹی وی چینلز کو، یا جو نیوز ویب سائٹس ہیں ان کو چاہیے کہ انکریج کرے اپنے رپورٹرز کو کہ وہ اس پر کام کرے. اس کی بہت سخت ضرورت ہے. ریلیجن رپورٹنگ کی ورکشاپ ہونی چاہیے، اس کی پڑھانا چاہیے جیسے آپ لوگ پڑھاتے ہیں. تو دیر شوڈ بی سم courses on specifically religion reporting, not only on Islam but other faiths in Pakistan, like Christianity ہے، ان کے اپنے جو اندر کی جو پولیٹکس ہے، جو ہندو کمیونٹی ہے یا جو اور کمیونٹیز فیتھس ہے نا. کل میں آپ کو مثال دوں کہ کل میں نے ایک اسٹوری کی ہے، ایک کمیشن بنا ہے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز، جس کے اندر آپ نے شاید پڑھا بھی ہو کہ تو اس کے اندر مختلف فیتھ کے لوگ لیے گئے ہیں، ہندو کمیونٹی سے، پارسی کمیونٹی سے، سکھ. تو شیڈول کاسٹ جو پاکستان کے آئین کے تھے دے آر سیپریٹ فرام دا ہندوز بیکاز آف دیئر کاسٹ ایشو. جو 32 ٹرائبز ہیں ان کو پاکستان کے 1946 آئین کے تحت دے ور کالڈ شیڈول کاسٹ، اور ان کے سینسس کے اندر بھی کاؤنٹ علیحدہ ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیپریٹلی نمائندگی دی جائے ہندوؤں سے علیحدہ. تو یہ جب آپ ریلیجن رپورٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی ود ان دا ڈفرنٹ فیتھ اینڈ ود ان دا ڈفرنٹ سیکٹ
उनके अंदर की जो पॉलिटिक्स है तो उसका भी अंदाजा होता है। तो मेरे ख्याल में बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान में रिलीजन रिपोर्टिंग की। आपसे बात करने से पहले थोड़ा स्काउर कर रही थी इंटरनेट पे, बेसिक गूगल सर्च, अगर मैं अहमदी मुस्लिम्स पे कोरोना के लिहाज से अगर कोई मुझे स्टोरीज मिले, और एक बेसिक सर्च पे मुझे नहीं मिली, तो ये भी दिखाता है कि certain communities are left out of the reporting. अच्छा, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन आपसे है वो ये है, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप इस वक्त फील्ड रिपोर्टिंग किस तरह कर रहे हैं। आप क्या टेलीफोन पर रिलायंट हैं या आपको मौका मिल रहा है बाहर फील्ड में जाने का, और अगर मिल रहा है तो आप एहतियात क्या कर रहे हैं? मेरा दोनों है, मिक्स है मेरा। जिस स्टोरी मुझे जाना हो तो मैं चले जाता हूँ, बट अडॉप्टिंग जो सेफ्टी मेजर्स हैं, मतलब ग्लव्स हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हाथ में हो, तो कोशिश करता हूँ कि अवॉइड करूँ, क्राउड में ना जाऊँ, मतलब लोगों से हाथ ना मिलाऊं। पाकिस्तान के अंदर कल्चरली बड़ा मसला है कि लोग आपसे हाथ मिलाते हैं, अब नाम मिलाते लोग नाराज होते हैं। बड़ी कोशिश करते हैं, तो अब केयर करता हूँ। ये कि मोस्टली मैं फ़ोन पे करता हूँ, लेकिन रिपोर्टिंग के अंदर काफ़ी दिनों में मैं घुमा हूँ, ताकि एक अंदाज़ा मुझे हो कि इलाकों में क्या हो रहा है। इवन वी कैन, आप गाड़ी बैठ के भी आप अगर जायजा लें, अगर आप घूमें, आप रश देखें कहाँ का रश है, कहाँ का रश नहीं है, तो काफ़ी वेज है इसके। जी, क्योंकि मुझे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा, जो मैंने आपसे फ़ोन पे बात की थी, जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा डर है वो ये है कि ये जो मैन ऑन द स्ट्रीट जिसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो एक इंटेग्रल पार्ट है जर्नलिज्म का, जिससे हम बात करते हैं, थोड़ा सा सेंस ऑफ द ले ऑफ द लैंड जिससे मिलता है, अगर हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारी जर्नलिज्म का क्या इम्पैक्ट होगा। और ये चीज़ मैंने ख़ास तौर पे ये जो मॉस्क का इशू है उस पे मैंने देखी कि उनके व्यू पॉइंट्स मुझे नजर नहीं आए। मैं आपको आपका लास्ट क्वेश्चन में एक चीज़ ऐड करूं। आपने देखा कि कराची में 2 वाकयात के अंदर जब पुलिस गई मॉस्क प्रेयर्स पेश इमाम को पकड़ने के लिए, तो रेजिस्टेंस बहुत हुई। एक एक ज़मीनी हकीकत ये है कि कराची में ख़ास तौर पर जो लोअर मिडिल क्लास आबादियाँ हैं, यहाँ पर पेश इमाम की एक बहुत बड़ी से होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, सही है? तो हमने किसी ने ये बात रिपोर्ट करने की ज़हमत नहीं की कि व्हेन कोई पुलिस वाला जब जाता है एक मॉस्क लीडर को इसलिए पकड़ने के लिए आपने नमाज पढ़ाई है, तो लोकल जो उसके नमाजी है वो कितना रिएक्ट करेंगे? क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर ये जो पेश इमाम होता है, इसकी अपनी एक बहुत बड़ी एक रिस्पेक्ट होती है। लोग उसको बुलाते हैं अपने डिस्प्यूट हल करने के लिए, लोग उसको मतलब चंदा देते हैं, लोग उसको मतलब एक एरिया के अंदर उसकी एक से होती है। तो ये भी जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या जो हमारे इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनको भी अंदाजा नहीं होता है कि जब वो किसी को बेचते हैं तो क्या रिएक्शन हो सकता है। तो ये भी एक वो चीज़ थी जो लोगों को ज़मीन हक़ाइक़ का पता ना हो और आप डायरेक्ट चीज़ें इम्पोज़ करते हैं ना, तो ऐसे रिएक्शन होंगे। तो मेरे ख़्याल में ये भी एक वजह थी जो मैंने शायद लिखी भी है कि कितना बड़ा मसला हुआ इन 2 केसेस के अंदर, लोगों ने क्यों रिएक्ट किया। तो वो बेसिकली ये था कि जो आपका जो मॉस्क प्रेयर लीडर होता है उसकी अपनी बहुत बड़ी से होती है। दूसरी बात कि हमने सिंध में या कराची में हमने कहा कि तरावी पर पाबंदी है, तरावी नहीं पढ़ाई जा रही है। किसी ने ये रिपोर्ट दी कि हर बिल्डिंग के छत के ऊपर वही मौलवी प्राइवेटली तरावी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर 200-300 लोग पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ मॉस्क दिखा दी और छोड़ दिया, हमने सिर्फ मॉस्क बंद है। वेरी गुड। तो चूंकि तो बात ये कि जब तक आप इन सर्कल में आपका उठना बैठना हो, आपके सोर्सेज हो, जो आपसे वैसे ही पूछ लेते हैं यार क्या हो रहा है, तो वो कह देंगे यार ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। तो फिर आपको मालूम होगा कि इस इंडस्ट्री इस बीट के अंदर क्या हो रहा है। So this is, as I said, the first of a start of a series to get to talk to reporters, and hopefully ये जल्द खत्म होगा, लेकिन अगर मुझे नहीं लगता तो hopefully we can call on you again, and this is very valuable for our students who are all cooped up in their homes, and we appreciate your time. Thank you so much, Zia. Welcome. Thank you.